آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، اکثریت ایسی ہے لوگوں کی کہ آپ ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے یہ اللہ رب العالمین۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر اللہ رب العالمین۔ قرآن اللہ رب العالمین 7 جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ جبریل امین کہاں سے آتے تھے؟ اوپر سے آتے تھے نا، اوپر سے ہمارے نبی کے پاس آتے تھے اللہ کا پیغام لے کر کے، اور ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں ہمارے اعمال۔ جنت اوپر ہے، حضرت آدم السلام اوپر رہتے تھے جنت میں، اللہ ان کو جنت سے نیچے بھیجا، دنیا کے اندر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر پانی ہے اور کرسی ہے، اس کرسی اور اس کے اور عرش ہے، اس عرش پر اللہ رب العالمین ہے۔ عرش پر دنیا کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد کرسی ہے، اس کے بعد جو ہے خلقت میں بڑی مخلوق کرسی، ٹھیک ہے، جس پر اللہ رب العالمین اپنا دونوں قدم رکھے ہوئے ہے، تو کرسی ہے وہ، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کرسی ہے۔ آیت الکرسی ہے نا سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت کون سی؟ آیت الکرسی ہے، وہ معلوم ہے بات؟ جی ہاں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کو ایک تو غیب نہیں معلوم تھا، اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو بتا دیتے کہ لونڈی مومن اسے آزاد کر دو۔ آپ نے پہلے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کا امتحان لوں گے، امتحان لیا اور اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے آسمانوں کے اوپر، تمہارے نبی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہر جگہ نہیں ہے۔ معراج کا واقعہ پیش آیا نا ہمارے نبی کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو معراج کے لیے آپ اوپر گئے تھے نا، کہاں گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اوپر گئے تھے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے سورج ہے، سورج کہاں ہے؟ زمین پہ ہے کہ اوپر ہے؟ اوپر ہے نا، لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ اللہ کے لیے اونچی اور بلند مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں، سب اللہ کو معلوم، ایک پتا گرتا ہو بھی اللہ کے علم ہے، چونٹی مرتی ہو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی مخلوق پیدا ہوتی ہے، اللہ کو اس کا علم، ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم ہے اللہ رب العالمین کو۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ سب کچھ ہمارے سینے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی جانتا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کتنے بڑے امام تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اسے یہ پوچھو کہ عرش کہاں ہے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم عرش اوپر ہے نیچے، مسلمان نہیں ہے۔ کون کہتا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ان کے شاگردوں نے کتابوں کے اندر بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی ذات ہمارے ساتھ نہیں، اللہ علم سے ہمارے ساتھ ہے، مدد سے ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی لوگوں کو، لوگوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ، کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے اور وہ بھائی دوسرے شہر میں رہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ مان لیجیے آپ ہم لوگ یہاں پر سعودیہ میں ہیں نا، ہم لوگ انڈیا پاکستان کے بنگلہ دیش کے ہیں، دوسرے ملک کے ہیں، وہاں ہمارے بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کی مدد کروں گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم یہاں ہوتے ہیں لیکن ہمارا بھائی کہاں ہے؟ اپنے ملک میں ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان مت ہو، فکر مت کرو، پیسہ لگے نا پیسہ لگاؤں گا، کورٹ میں جاؤ، کچہری میں جاؤ، وکیل کے پاس جاؤ، کوئی واقعہ ہو گیا انسان یہ کہتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا، جس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایسی تمام آیتوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے شروع کیا، علم پہلے علم بیان کیا یا لاسٹ بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، چونکہ عقیدے کی ایک بنیادی بات اس کے اندر ہے جس میں عام طور پر ہمارے ملک کے لوگ ناآشنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھی سنائی۔ آخر میں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسے آزاد کو تو مومن ہے، سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، کہا کہ اوپر ہے، کہا میں کون ہوں، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، لہذا مسلمان ہونے کے لیے دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، وہ بھی آخری نبی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ مانیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو گویا کہ ایمان کے خلاف ہے، وہ اللہ نے اوپر سے قرآن بھیجا اتارا، جبریل امین اوپر سے آتے تھے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نگاہیں اوپر ہوتی، انسان اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو اوپر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہندو سے پوچھو کہے گا اوپر والا جانے، وہ بھی کہتا ہے کہ اوپر والا جانے، غیر مسلم بھی کہتا ہے اوپر والا جانے۔ تو جو بھی اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء بھیجے، ہر نبی کے دین میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ تو یہ عقیدے کی ہم کو اصلاح کرنی چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن میں ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں اس بات کی، 1000 سے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، 1000 زیادہ دلیلیں ہیں قرآن میں، حدیث میں، اور اس طریقے سے علماء کے اقوال سب لے کے جمع کریں گے، 1000 سے زیادہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جہاں قرآن میں اللہ بیان کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے مدد کے لحاظ سے، کافر کے ساتھ علم کے لحاظ سے، ہمارے ساتھ علم کے لحاظ سے بھی، مدد کے لحاظ سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے، مومن کہیں پھنس گیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے راستہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مدد کے لحاظ سے، لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر جلوہ افروز۔